بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصیت نامہ امیر المومنین علیہ السلام کا نام، اس میں سے ایک وصیت کا جملہ، اور یہ وصیت نامہ بحار الانوار کی جلد نمبر 74 میں مرحوم مجلسی نے ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں: یا علی، ان اللہ عز وجل احب الکذب فی الصلاح و ابغض الصدق فی الفساد۔ فرمایا یا علی، وہ جھوٹ جو اصلاح کے لیے بولا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ اس جھوٹ سے محبت کرتا ہے۔ وہ ابغض الصدق فی الفساد، اور وہ سچ جو فساد کا سبب بنے اور مومنین کو لڑانے کا سبب بنے، اللہ اس سچ سے نفرت کرتا ہے اور اس سچ سے دشمنی کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ جھوٹ جو اصلاح کے لیے بولا جائے، دو ناراض مومنین کو راضی کرنے کے لیے، دو لڑے ہوئے مومنین کے درمیان الفت و محبت کا تعلق رشتہ برقرار کرنے کے لیے اگر جھوٹ بول کے دو ناراض لوگوں کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں تو وہ جھوٹ اللہ کو محبوب ہے۔ لیکن وہ سچ، جس سچ کے ذریعے سے آپ لوگوں کے درمیان لڑائی ڈال دیں اور فساد پیدا کر دیں، وہ سچ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا: صدقۃ یحبھها اللہ اصلاح بین الناس۔ فرمایا لوگوں کے درمیان مصالحت کرانا، اصلاح کروانا، وہ ایسا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ اور وَتَقْرِيبٌ بَيْنُهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا، اور لوگ جب ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو ان کو آپس کے قریب کر دینا، یہ ایسا صدقہ ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ افضل الصدقۃ صدقۃ اللسان، کہ سب سے افضل صدقہ جو ہے وہ زبان کا صدقہ ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وما صدقۃ اللسان، یہ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا الشفاعۃ تفک بها الاسیر، فرمایا کہ کسی قیدی کو رہائی کروانے کے لیے تم وسیلہ بن جاؤ اور سفارش کرو، وتحقن بها الدم، اور جس تم کسی کے خون کو محفوظ بنا لو، ہاں جی، تمہاری وجہ سے کوئی انسان قتل سے، پھانسی لگنے سے، سولی چڑھنے سے بچ جائے۔ تجر بها المعروف، اور زبان کا صدقہ یہ ہے کہ تجر بها المعروف الی اخیک، اپنے بھائی کے ساتھ تم نیکی کرو، اور تدفع بها الکریہہ، اور کسی غیر پسندیدہ بات کو تم اس سے ٹال دو۔ فرمایا یہ زبان کا صدقہ ہے۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو وصیت نامہ ہے، اور یہ شب شہادت کا وصیت نامہ جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ انی سمعت جدکما، میں نے تمہارے جد رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ فرماتے تھے اصلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، کہ دو ناراض مومنین کے درمیان یا دو ناراض گروہوں کے درمیان، دو ناراض فیملیوں کے درمیان جو مصالحت کروانا ہے، ان کے درمیان راضی نامہ کروانا ہے، فرمایا وہ 1 سال کی نماز اور 1 سال کے روزے سے بھی افضل ہے۔ بلکہ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ وہ تمام مستحبی نمازوں اور مستحبی روزوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مومنین کے درمیان راضی نامہ کروانے والوں میں سے اور ان کے درمیان صلح کروانے والوں میں سے قرار دے، اور بین المومنین فساد اور جھگڑا کروانے والوں سے ہمیں اللہ قرار نہ دے۔ اللہ تعالیٰ اس وصیت پیغمبر پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔